أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عوامل تین ہیں. عوامل یعنی فیکٹر. عوامل فیکٹر تین ہیں. اللہ کائنات کے اور ان خاص طور پر انسانوں کے خالق و مالک ہیں. پہلا عامل تو یہ ہے، فیکٹر یہ ہے. اور ہر مالک اپنی چیزوں کو سنوارتا ہے، بگڑنے نہیں دیتا. کائنات کا دلہا انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے انسانوں کو سنوارنے کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا ہے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے. بس دوسرا فیکٹر ہے، وہ جو واسطہ ہے بندوں تک اللہ کی ہدایت پہنچانے کا، وہ دوسرا فیکٹر وہ ہے. یعنی رسالت، نبوت، انبیاء، یہ دوسرا عامل ہے. اور اللہ نبیوں کے ذریعے ہدایات بھیجتے ہیں اور اشرف المخلوقات انسانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سنور کر جنت نشیں بنے. بس تینوں فیکٹروں کے لیے تین جامع صورتیں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی اللہ جل شانہ عما نوالہ کا مکمل انٹروڈکشن ہے، اس میں تعارف ہے. اور جیسا کہ حدیث میں ہے یہ 1/3 قرآن کے ایکول ہے. ایک صحابی ہے، ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے، وہ اپنی قوم کے امام تھے. وہ ہر نماز میں دوسری سورت کے ساتھ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، کوئی سورت، پھر قل هو اللہ پڑھتے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ اگر قل هو اللہ احد کافی سورت ہے تو اسی کو پڑھو، دوسری سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اور اگر دوسری سورت پڑھنی ہے اور وہ کافی ہے تو پھر قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھو بھیا، میں تو ایسا ہی کروں گا. اگر تمہیں پسند ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھو، اور اگر میرے پیچھے تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو اپنا کوئی دوسرا امام بنا لو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے نماز پڑھانے کا، تم کوئی دوسرا امام بنا لو. یہ تو ٹکا سا جواب دے دیا. تو پھر صحابہ کے لیے آخری مرجع، لوٹنے کی جگہ سرکار مدینہ تھے. صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا امام ایسا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں تو یہ جواب دیتا ہے. تو حضور نے بلایا امام صاحب کو، وہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے محبت ہے.
تو حضور نے فرمایا تمہیں جو اس سورت سے محبت ہے یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضور نے منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں۔ تو ایسی جامع صورت ہے کہ اگر اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لے تو گمراہی کا کوئی راستہ، عقیدے میں کوئی گمراہی کا راستہ ہی نہیں آئے گا۔ تو ایک چھوٹی سی صورت اللہ کے تعارف کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ لمبی لمبی صورتیں تو ہر آدمی کے بس کی نہیں ہوتی ہیں یاد کرنا اور سمجھنا، لیکن چھوٹی سی چھوٹی صورت کو یاد کر لینا اور سمجھنا آسان ہے۔ ایک تو یہ آخری پیغام اللہ جل شانہ کا انسانیت تک پہنچایا آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو ان کی شان میں بھی ایسی ہی چھوٹی سی ایک سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، چھوٹی سی سورت نازل فرمائی۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے، عامل ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے انسانیت۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان، جن کو اللہ تعالیٰ سنوارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالک تو اپنی تمام مملوکہ چیز کو، اپنی تمام ملکیت کو سنوارتا ہے، تو دوسری جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ آٹومیٹکلی سنوار رہے ہیں، لیکن انسان کو غیر معمولی اختیار دیا ہے، لہذا اس کو سنوارنے کے لیے کوئی خصوصی ہدایات دینی تاکہ وہ سنور جائیں۔ تو ان کے لیے یہ سورت نازل کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی پورا قرآن نازل نہ فرماتے، صرف یہ سورت نازل فرما دیتے تو تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ یہ کسی معمولی آدمی کا قول نہیں ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ تمام انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ سورت کافی تھی۔ ایسی کمپریہنسو، جامع معنی صورت ہے، انسانوں کی اصلاح کا اس میں نصاب ہے، فارمولہ ہے۔ تو آج آپ حضرات کو کلفی کھانے کی جلدی ہوگی، لیکن امام صاحب نے یہ سورت پڑھی ہے چھوٹی سی، تو آج تھوڑے سے وقت میں اس چھوٹی سی سورت کو سمجھ لو۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے، زمانہ کب سے شروع ہوا ہے اللہ جانے کب سے شروع ہوا ہے۔ شروع ہوا ہے یہ تو معلوم ہے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے، اللہ تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، پھر اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ زمانہ، ٹائم اور مکان، اسپیس، یہ دو بھی مخلوق ہیں اللہ کی۔ زمانہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور جگہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو زمانہ کب سے شروع ہوا ہے نہیں معلوم، لیکن انسان کا زمانہ کب سے شروع ہو رہا وہ معلوم ہے۔ پہلا انسان ہمارے دادا آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد سے پھر انسانیت چلی 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 آج تک پہنچی ہے، اور کہاں تک پہنچے گی اللہ جانے کہاں تک پہنچے گی۔ لیکن قیامت ضرور آنی ہے، اس دنیا کا لاسٹ ڈے آنا ہے۔ یہ جو انسان کا زمانہ ہے اس کو کہو انسان کی ہسٹری۔ یہ جو انسان کی ہسٹری ہے اس کی قسم کھائی گئی۔ اور دیکھو قسم صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن حدیثوں میں اور یہ مسئلہ طے ہے،
کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی یا اللہ کی صفت کی کھائی جائے گی، اس کے علاوہ کی۔ اور قرآن کریم میں جو کائناتی چیزوں کی قسمیں ہیں وہ قسموں کا روپ ہیں، حقیقت میں قسمیں نہیں ہیں، حقیقت میں وہ دلائل ہیں، دلائل ہیں۔ آگے مقسم دہی دعویٰ آئے گا، اس مقسم دہی کی وہ دلیلیں ہیں، لہذا آگے جو کچھ کہا جائے گا اس کی دلیل انسان کی ہسٹری، زمانے کی قسم، زمانے سے مراد انسانوں کا زمانہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو دلیل میں پیش کر کے کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر۔ وہ انسان، وہ انڈیویجول نہیں، فرد نہیں، بلکہ کمیونٹی، وہ کمیونٹی جن میں 4 باتیں ہیں ان کو تو الگ کرو، باقی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دلیل انسان کی ہسٹری دلیل ہے اس کی۔ ہاں، وہ کمیونٹی جن میں 4 باتیں ہیں، یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ ایک، ایمان۔ دیکھو میرے بھائیو، صحابہ کے زمانے تک تو ہر مسلمان کا کھرا ایمان تھا، لیکن صحابہ کے بعد پھر ایمان میں بھی جھگڑے کھڑے ہوئے، مسلمانوں میں بھی فرقے بنے، گمراہ فرقے بنے، تھوڑے گمراہ، زیادہ گمراہ، بہت زیادہ گمراہ فرقے بنے۔ لہذا صحابہ کے زمانے تک تو عقیدے، سب صحابہ صحیح عقیدوں پر تھے، لیکن صحابہ کے بعد امت میں جو فرقے بنے ہیں تو ان میں سے صرف اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہی صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان کے عقائد میں کوئی تھوڑا رونگ ہے، کوئی زیادہ رونگ ہے، کوئی بہت زیادہ رونگ ہے، اور کوئی اتنا رونگ ہے کہ سرکل سے گیا۔ دیکھو سرکل 2 ہیں، ایک دین داری کا سرکل ہے اور ایک دین کا سرکل ہے۔ گناہ کبیرہ اگر کرے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرے تو دین داری کے سرکل سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اسی کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا، فسقہ کے معنی ہے دائرے سے نکل جانا۔ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجوریں پھول میں سے باہر نکل آئیں، تو فسقت استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی ہے کسی چیز میں سے نکل جانا۔ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ دین داری کا جو چھوٹا سرکل ہے اس چھوٹے سرکل سے نکل گیا، فاسق ہو گیا۔ سنتے رہتے فاسق کس کو کہتے وہ سمجھا رہا ہوں میں۔ 2 سرکل ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے وہ دین داری کا ہے، اس سرکل کے اندر جو ہے، کون اس کے اندر ہے؟ ایمان کھرا ہے، تمام اعمال جو فرض اور واجب ہیں ان کو پابندی سے عمل کرتا ہے۔ سنن مستحبات کو میں نہیں کہہ رہا، فرائض اور واجبات پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، اور کبیرہ گناہ اس سے بچتا ہے۔ یہ مضمون سمجھو۔ عقیدے صحیح، اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدوں کے مطابق عقیدے نہیں ہیں تو گمراہ فرقوں میں گیا۔ اور فرائض اور واجبات ان پر مضبوطی سے عمل، اور کبیرہ گناہوں سے بالکل اجتناب، کبھی نہیں۔ اور چھوٹے گناہوں سے کنٹینیوس چھوٹا گناہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہو جائے اللہ معاف کریں گے، کنٹینیوس چھوٹا گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبیرہ کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ اگر ہو جائے کبیرہ گناہ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔
ایسے ہی فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کرو اور توبہ کرو. نماز چھوٹ گئی تو نماز کی قضا کرو اور توبہ کرو. صرف توبہ کرنے سے وہ نماز جو اللہ کا حق رہ گیا وہ ختم نہیں ہوگا. اتنی چیزیں جو بندہ کرتا ہے وہ دینداری کے سرکل میں ہے. دوسرا دائرہ ہے دین کا دائرہ، ریلیجن کا دائرہ. اگر کسی کے عقیدے کفر تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ دین کے دائرے سے آؤٹ، وہ مسلمان نہیں رہا. گناہ چاہے کوئی کرے، کبیرہ گناہ کرے، چھوٹے گناہ کرے، کوئی بھی گناہ کرے، دین کے سرکل سے آؤٹ نہیں جائے گا، مسلمان رہے گا. لیکن اگر اس نے عقیدے اس کے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے اگینسٹ ہیں تو پھر وہ دین کے سرکل سے بھی گیا. جیسے قادیانیوں کے بارے میں تمام دنیا کے، ایشیا کے نہیں، تمام دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دین کے سرکل سے آؤٹ گئے. اور قادیانی ہی نہیں، یہ کھوجے ایک فرقہ ہے، عرب میں ہے، ہمارے یہاں کم ہے، باطنیہ. اسی طرح سے ایک فرقہ ہے اہل قرآن، بس صرف قرآن مانتا ہے. ان کے بارے میں تمام مفتیوں کے فتوے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دین کے سرکل سے بھی آؤٹ گئے ہیں یہ سب. لیکن ان کے علاوہ جو اسلامی فرقے ہیں وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں گئے، دین کے دائرے کے اندر ہیں. تو ایک تو گناہ پازیٹو نیگیٹو، نماز نہیں پڑھتا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو پازیٹو نیگیٹو دونوں طرح کے گناہ جو کبیرہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں سے بڑے سرکل سے کوئی نہیں نکلتا. امت تمام علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ ہے کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیں گے. ہاں عقیدے اگر اتنے خراب ہیں، اسلام کے اگینسٹ ہیں، تو پھر وہ دین کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس کمیونٹی میں 4 باتیں ہوں، صحیح ایمان، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں ان عقیدوں پر جو بندہ ہے وہ صحیح ایمان ہے اس کا، اور نیک کام وعمل الصالحات. نیک کام انسان کی زندگی 5 حصوں میں تقسیم ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت. انسان کی پوری زندگی ان 5 قسموں میں کیٹیگریاں ہیں: بلیف، عقیدے، ڈیڈ نہیں، عبادت کے لیے ورشپ ہے، ورشپ بھی کوئی صحیح لفظ نہیں ہے، عبادتیں، اور معاملات، بزنس، تمام معاملات، اور اخلاق، مورل، اور معاشرت، رہن سہن. انسان اکیلا نہیں رہتا، دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں سہنی پڑتی ہیں. تو رہن اور رہن میں سہن آتا ہے. یہ انسان کی جو زندگی 5 کیٹیگری میں تقسیم ہے، ان 5 کے لیے اللہ کے دین نے احکام دیے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کے لیے احکام دیے ہیں. بس جو ان 5 قسموں میں اللہ کے احکام کا فالو کرتا ہے، اس کے مطابق کمیونٹی زندگی گزارتی ہے، تو یہ عمل الصالحات، نیک کام. پھر اسلامی کمیونٹی ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ملک ہی میں ہو، غیر اسلامی ملک میں بھی وہ بود و باش رکھے، ایسا ہو سکتا. جیسے ہم انڈیا میں، آپ کینیڈا میں، یہ کوئی اسلامی کنٹری نہیں ہے. اور ایسے غیر اسلامی کنٹری میں جب آدمی رہے گا تو بہت بار بار ایسی نوبتیں آئیں گی کہ ملک کا جاب یوں کہتا ہے، دین یوں کہتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوگا. تو پھر ایسی جگہ پر
کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے کو تاکید کرے کہ دیکھو دین حق کو مضبوط پکڑنا ہے چاہے کتنا نقصان ہو جائے. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالدین الحق، دین حق کو مضبوط پکڑو. اس کی تواصی میں آپ کو تاکید کروں، آپ مجھے تاکید کریں. دعوت سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے. دعوت سے میں آپ کو دعوت دوں کہ دین حق کو مضبوط رہو تو میرا ایمان مضبوط ہوگا. آپ مجھے دعوت دیں کہ دین حق پر مضبوط رہو. ملک کے جو احوال ہیں ان احوال میں آپ کو دین حق کو مضبوط پکڑنا ہے. آپ کا ایک دین ہے. آپ انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں ہندو ہیں، دوسرے حضرات ہیں، ان کا ایک ریلیجن ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو ان کو، آپ اپنے دین پر مضبوط رہیں. آپ اس ملک میں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کا ایک مذہب ریلیجن ہے، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو. آپ کا ایک دین ہے اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں، لہذا آپ کو دین حق کو مضبوط پکڑنا ہے. جب ٹکراؤ ہو، مثلا ہم یہاں رہتے ہیں تو سڑک پر نکلیں گے تو ننگی عورتیں بھی سامنے آئیں گی. اب ہم کیا کریں؟ دین حق کو مضبوط پکڑو. آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں ربا، سود. اب ہم کیا کریں؟ دین حق کو مضبوط پکڑو. یہ تاکید کرے، یہ بندہ اس کو تاکید کرے، ایک بندہ اس کو تاکید کرے. پھر اس میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. جب مسلمان تھوڑے ہوں اور اغیار زیادہ ہوں تو پھر بہت پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آپ سنتے ہیں انڈیا میں ہندو مسلم فساد ہو جاتا ہے. ان ملکوں میں بھی ایسے قوانین بنتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہوتے ہیں. تو پھر ہر ایک دوسرے کو یہ تاکید کرے کہ صبر کرو. وتواصوا بالصبر. صبر کے معنی سہنا، برداشت کرنا، جتنا بھی نقصان ہو جائے، جانی تکلیف ہے، مالی تکلیف ہے، کچھ بھی تکلیف ہے، سہو، برداشت کرو تو اپنے دین پر اسٹیٹ فاسٹ رہ سکو گے، ورنہ نہیں رہ سکو گے. تو جس کمیونٹی میں فرد کو نہیں، جس کمیونٹی میں یہ چار باتیں ہوں، سب کا ایمان عقائد صحیح ہوں، پانچوں صیغوں میں پانچوں لائنوں سے اللہ کے حکموں کے مطابق کمیونٹی کا عمل ہو، اور کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے کو دین حق پر جمنے کی تاکید کرتا رہے، اور آزمائش آ جائے تو صبر کی تاکید کرے. ایک حدیث میں ہے یاتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر مضبوط رہنے والا ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا. اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے پھر بھی تاکید کرنی ہے. صبر کرو، برداشت کرو، سہو. دنیا چند دن کی زندگی ہے. قرآن کریم میں 7 سلیپر کا ایک واقعہ آیا ہے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ آیا ہے. وہ بادشاہ کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تھے. بادشاہ نے کہا جاؤ ابھی، پھر جاؤ یہاں سے. اس نے کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد غور کرے گا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اب اس نہ پارا چڑھ گیا ہے بادشاہ کا، یہ ہمیں قتل کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم دنیا چھوڑ دیتے ہیں، چلو پہاڑوں میں جا کر جنگل میں پہاڑوں میں رہیں گے، بادشاہ کے ہاتھ نہ آئیں، اتنا دور چلے جائیں گے. گئے اور دور پہاڑوں میں جا کر ایک اچھے سے غار آئی، اس میں تھک ہار کر کے بیٹھے اور لیٹ گئے، اور 300 سال کے بعد بیدار ہوئے. تو قصہ ہے اصحاب کہف کا قصہ ہے. وہ قصہ اسی لیے ہے کہ یہ دنیا کی رانائی، دنیا کی زینت کے اوپر ریجو مت. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا جو ہم نے بیوٹیفل دنیا بنائی ہے، بڑی خوبصورت دنیا، یہ دنیا تو عمل کے لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں سے کون سا انسان
سب سے ہائی کلاس عمل کر کے آتا ہے اور جنت کا سب سے اونچا درجہ حاصل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بنائی ہے۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، دیکھو یہ 7 سلیپر کا قصہ سنو، دیکھو ان بندوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے دنیا چھوڑ دی اور غار میں چلے گئے، اور وہاں جا کر کے پھر جو واقعہ اللہ چاہتے تھے وہ پیش آئے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ایمان صحیح، نیک عمل، ایک دوسرے کو دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکید، اور ایک دوسرے کو دین کی وجہ سے کوئی بھی آفت آئے برداشت کرو، سہو۔ سورہ بروج میں ایک واقعہ آیا ہے خندق والوں کا، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی۔ یہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں وہی نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو نظر بھی نہیں آتے۔ ننگی آنکھ سے جو جو ستارے نظر آتے ہیں یہ بڑے ستارے ہیں، اور خوردبین اور دوربین لگا کر کے تو کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں۔ وہ نہیں جو ہم ننگی آنکھ سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بڑے بڑے ستارے والوں آسمانوں کی قسم۔ یہ جو ستارے ہیں یہ کیمرے لگائے ہیں اللہ نے، اوپر سے انسانوں کو، ان مخلوق کی واچ کر رہے ہیں، اور نیچے جو زمین پیروں کے نیچے ہے یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ ہمارے سارے احوال ایک زمین کیچ کر رہی ہے، اور اوپر سے بڑے بڑے جو ستارے واچ کر رہے ہیں، اوپر سے کیمرے لگا رکھے ہیں۔ فرمایا ان کی قسم ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور ایک مقررہ دن وعدے کا آ رہا ہے، اس دن کی قسم، قیامت کا دن آ رہا ہے۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جو کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جو مومنین خندقوں میں ڈالے جا رہے ہیں، شاہد اور مشہود یہ دونوں کی قسم کھائی۔ قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، بادشاہ نے سب کو پکڑ کر بلایا، ایمان چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑتے، تو اس نے حکم دیا سوختہ لکڑیاں جلانے کی لاؤ اور کھائیاں کھود کر کے اس میں آگ جلاؤ، اور تیل کے بڑے بڑے کڑھاؤ تیل میں رکھ کر تیل گرم کرو۔ پھر بادشاہ اور ارکان دولت وہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، سب کرسیاں ڈال کر، اور ایک ایک مومن کو لایا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تھا دیکھ آگ، دیکھ تیل، ایمان سے پھر ورنہ اس میں ڈالیں گے۔ ایک بندہ ایمان سے نہیں پھرا، آگ میں ڈالا جاتا تھا، کوئلہ ہو جاتا تھا، تیل میں ڈالا جاتا تھا، کوئلہ بن جاتا تھا، ایک ایک لایا جاتا تھا، یہ کھل کھلا کر ہنستے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت لائی گئی، اس کی گود میں بچہ تھا، تو پولیس نے اس کو ٹیسٹ کیس بنایا کہ اس بچے کو ہم پہلے تیل میں ڈالتے ہیں، ابلتے تیل میں، تو ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، اس کو بے صبر ہاتھ سے جائے گا۔ تو اسے کہا تیرا بچہ ہم ڈالتے ایمان سے، پھر اس نے کہا نہیں پھرتی، بچہ لے کر تیل کے کڑاؤ میں ڈالا۔ اب ماں تو ماں ہے، اس کی ممتا ہے، دل اس کا ہل گیا، تو اللہ نے اس بچے کو تیل میں زبان دی، اور اس بچے نے ماں سے کہا ماں ہمت رکھ، میں مزے سے ہوں، آ میرے ساتھ۔ تو ماں کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ یہ بچہ بولا تو ماں کا ایمان بچا، اگر یہ بچہ نہ بولتا تو ماں کا پتہ نہیں ایمان کا کیا حال ہو جاتا۔ تو صبر کی تلقین کرنے سے ایسے ایمان بچتا ہے۔ اب آپ انسانی تاریخ پر ذرا نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قابل نے، جو نہایت ناقابل تھا، اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ حابل نے قتل نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ بات کتنی تھی؟
دونوں نے چیریٹیبل کام کیا، تقربا قربانن، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کیا، صدقہ خیرات کی۔ حابل کا صدقہ قبول ہوا، قابل کا قبول نہیں ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو خیرات کرتے تھے تو مسجد میں ایک خاص جگہ، بیت المقدس میں ایک خاص جگہ بنی تھی، وہاں جا کے رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی اور آگ جس کا صدقہ قبول ہوا اسے جلا دیتی تھی، مال غنیمت ہو یا کوئی دوسرا ہو اسے جلا دیتی تھی۔ تو حابل کا خیرات قبول ہو گئی، اس کو آگ نے جلا دیا، آسمانی آگ کو، اس کا دھرا کا دھرا رہ گیا، نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ اس کے اندر دکھاوا تھا، ریا اور سمعہ تھا، اخلاص نہیں تھا۔ میرے بھائیو، جو خرچ کرتے ہو اخلاص سے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، تو اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، اور اگر دکھلانا اور سنانا ہو تو پھر اللہ کے یہاں اس صدقے کی کوئی قیمت نہیں۔ تو وہ جس کا صدقہ قابل کا صدقہ قبول نہیں ہو، اس نے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا بھیا میرا کیا گناہ ہے، میری خیرات قبول ہوئی، تیری نہیں ہوئی تو تیری نیت کا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا صدقہ کیوں قبول ہوا، میں جان سے مار ڈالوں گا، مار ڈالا۔ بتاؤ کون کامیاب رہا، کون ناکام رہا؟ وہ بھائی جو بیچارہ بے گناہ مارا گیا وہ تو شہید ہوا اور جنت کے بڑے اونچے درجوں پہ پہنچا، اور یہ جو رہ گیا پیچھے قاتل، وہ چند سالوں تک جیا، ہمیشہ نہیں جیا، چند سالوں کے بعد وہ بھی مرا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں قیامت تک، ان کے گناہوں میں سے تھوڑا سا حصہ اس آدم علیہ السلام کے پہلے لڑکے کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ کیونکہ قانون ہے، جو اچھا راستہ ڈالتا ہے اس پر جو چلتا ہے اس کا ثواب بھی راستہ ڈالنے والے کو پہنچتا ہے۔ جو برا راستہ ڈالتا ہے، ناحق قتل کا دروازہ کھولا تو جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کو پہنچتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں ایمان تھا اور نیک عمل تھا، جس میں دین حق پر مضبوط تھا اور صبر سے کام لیا، وہ کامیاب گیا اور وہ دوسرا ناکام رہا، گھاٹے میں رہا۔ پھر آگے چلو، انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر 950 سال تک محنت کی، مگر 80 مرد و عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 80 مرد و عورت کشتی میں بچا لیے گئے، اور باقی پانی کا باڑھ آئی، طوفان آیا اور سارے لوگ غرق ہو گئے، پانی میں غرقاب ہو گئے، ڈوب گئے۔ اس واقعے میں دیکھو کون کامیاب رہا، کون گھاٹے میں رہا؟ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے خلاف تھے، وہ سارے دنیا میں بھی پانی میں ڈوبے اور جہنم میں گئے۔ اور وہ تھوڑی سی کمیونٹی 80 مرد و عورت کی، جن میں ایمان عمل صالح تھے، جو دین حق پر مضبوط تھے، وہ اللہ نے ان کو بچا لیے۔ اور آگے چلو، انسانی تاریخ میں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم اور بادشاہ کی کشمکش یہاں تک گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر کے اتنی بڑی آگ جلائی کہ دور سے گوفن میں اٹھا کر پھینکا، مگر نتیجہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی۔ اور بادشاہ نمرود، اسے بھی جنت بنائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مت سمجھو دنیا میں کسی نے یہ حماقت نہیں کی جنت بنانے کی، نمرود نے جنت بنائی تھی۔ کیوں بنائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ پر ایمان لا ورنہ دوزخ میں جائے گا، اور اللہ پر ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا دوزخ میں جاؤں گا، تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، اور جنت میں تو جائے گا، جنت میں میں جاؤں گا۔ اور اسے جنت بنائی، باغ بنایا، اور سارے ملک کو حکم دیا سوختہ جمع کرو۔ 6 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئی، پھر وہ بھڑکائی، اتنا لاوا گرم ہوا، کہا یہ جہنم ہے، تجھے ڈالوں گا اس میں، اور میری جنت ہے، جنت میں میں جاؤں گا۔
تو وہ جنت جو جہنم تیار کی تھی وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، جنت بن گئی۔ حدیثوں میں ایک مضمون آیا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو دوزخ جنت میں پہنچائے گا اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے زمانے میں دجال نکلے تو تم اس کی دوزخ میں گریو، جنت میں نہ جائیو۔ اس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے، یہ حدیث ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو ڈالا، وہ تو گل و گلزار بن گئی، وہ تو بچ گئے، اور اس کی جنت میں اس نے بھی بڑا باغ تیار کیا، پورے ملک نے مل کر جنت تیار کی تھی، باغ تیار کیا تھا، اور ڈیٹ متعین ہوئی فلاں تاریخ کو۔ ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ ایک مچھر ناک میں گھس کر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اب اندر جا کر کے اس نے دماغ کھانا شروع کیا تو پہلے تو دبواتا تھا، پھر مکے مرواتا تھا۔ اب طبیعت خراب ہو گئی نمرود کی، اب ذرا تندرست ہو تو جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کا ڈیٹ تھی ڈیلے ہو گئی۔ وہ اندر مچھر کھاتا کھاتا اتنا ہوا کہ پھر وہ جوتے سر پہ مارتا تھا آدمی بیٹھ کر، تب جا کر وہ مچھر تھوڑا رکتا تھا کھانے سے تو سکون ملتا تھا۔ ایک مارتے مارتے ایک نے زور سے چپل مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ مچھر چڑیا جتنا بڑا ہو گیا تھا دماغ کھا کر کے اڑ گیا اور یہ جہنم رسید ہو گیا، اپنی جنت میں نہیں جا سکا۔ تو انسانی تاریخ میں یہ واقعہ ہے۔ اب اس میں بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کامیاب رہے، صرف 2 آدمی ایمان لائے تھے، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ ایمان لائی تھی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، بس 2۔ وہ اپنے ان کے ساتھ نکل کر کے فلسطین ہجرت کر کے چلے گئے۔ پسینہ آنے لگا، اس کا مطلب کہ شوگر کٹ رہی ہے، پسینہ آنے لگا، لائیے شوگر چیک کریں، جس سے پسینہ مجھے آ رہا ہے اس کا مطلب شوگر گھٹ رہی ہے، مشین لاؤ دیکھتا ہوں۔ تو انسانی تاریخ کا یہ واقعہ ہے، یہ 3 کامیاب رہے یا نمرود اور اس کی قوم کامیاب رہی؟ یہ 3 کامیاب رہے، ان میں ایمان تھا، عمل صالح تھے، دین حق پر مضبوط تھے، اور وہ ساری قوم تباہ ہوئی۔ اس سے آگے چلو انسانی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے۔ وہ واقعہ تفصیل سب جانتے ہو، کون کامیاب رہا؟ اس موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کامیاب رہے، اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پایاب کر دیا، پانی کے راستے نکل آئے، اور فرعون پیچھے سے آیا تو ڈوبا اور مرا۔ اور آگے چلو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دشمن قوم جوئش ان کے دشمن تھے، اور وہ اتنی دشمنی تھی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، سولی وولی تو نہیں دی، اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ لیکن آپ اندازہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کتنے؟ کل 12۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو کل 12 صحابہ تھے حواری، مگر انہوں نے جو محنت کی، تو آج جوئش چند لاکھ ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم آدھی دنیا کے مالک ہیں۔ یہ تو آگے ہوا، لیکن اس وقت جو 12 تھے وہ 12 کامیاب ہو گئے، اور پورا بادشاہ اور پوری قوم جنہوں کہتے تھے کہ ہم نے سولی دیے وہ سب ناکام گئے۔ پھر چلو آگے، انسانی تاریخ کا آخری واقعہ میرے آقا اور مکہ والوں کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے 13 سال تک کیا کچھ نہیں کیا، پھر جب ہجرت کر کے گئے تو 8 سال تک چین سے سونے نہیں دیا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ سرکار مدینہ کامیاب ہو گئے، دین اسلام غالب آیا، اور وہ سب ان کی سب چالیں سب ناکام ہوئی۔ یہ سب انسانی تاریخ کی پوری سیریز ہے، اس پر غور کرو تو وہ کمیونٹی جس میں 4 باتیں ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے کے بعد تمام انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ لہذا اگر چاہتے ہو کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو وہ کامیابی مضمر ہے اس بات میں
کہ پوری کمیونٹی پر محنت کر کے ایمان کھڑا کرو، اعمال صالحہ پر لاؤ، اور ایک دوسرے کو دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکید کرو، اور دین کی وجہ سے جو آزمائش آئے اس کو برداشت کرنے کی اور سہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا مطلب ہے جو میں نے بتلایا ہے۔ تفصیل میں تمہیں ایمان کی تفصیل کروں کہ اہل السنہ والجماعہ کے کیا عقائد ہیں اور گمراہ فرقوں کے کیا عقائد ہیں، عمل صالح جو 5 کیٹیگری بتائی میں ان کی تفصیل کروں تو بات لمبی ہوگی، لیکن اب میں بات لمبی نہیں کر رہا۔ 66 تک شوگر آ گئی، مجھے پسینہ میں ہو رہا ہوں۔ لو بھائی، خدا حافظ۔